السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 255 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے دونوں آیتوں کا مضمون۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وفی الآیتین ما یدل علی النبوۃ من وجوہ سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں ہم گزشتہ دو آیتوں پر جو تبصرہ ہوا اور جو آیتوں میں بیان ہوا، ان آیتوں میں نبوت پر کتنی طرح سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے، تو اس پر کلام کریں گے۔ تین طرح سے استدلال کیا ہے قاضی صاحب نے کہ گزشتہ دو آیتیں جو ہیں، جو یا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ پہلی آیت ہوگی۔ اور فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یہ دوسری آیت ہوگی۔ تو یہ جو چیلنج والی دو آیات تھی، ان دو آیتوں سے نبی علیہ السلام کی نبوت کی سچائی پر کیسے دلیلیں پکڑی جا سکتی ہیں، تو تین طرح سے قاضی صاحب استدلال کریں گے، اور یہیں پہ ہمارا پھر سبق بھی آج کا اختتام کو پہنچے گا۔ تو آئیے بلا تاخیر پھر ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی جانب، پھر اس کی وضاحت جو مطلوب ہوئی تو کر لیں گے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَفِي الْآیَتَيْنِ مَا يَدُلُّ عَلَى النُّبُوَّةِ مِن وُجُوهٍ، اور ان دونوں آیتوں میں مختلف طریقوں سے نبوت پر دلیل موجود ہے، یا ان دونوں آیتوں میں وہ چیز ہے جو دلالت کرتی ہے نبوت پر کئی ایک وجوہ سے۔ الاول، پہلی صورت یہ ہے یا پہلی دلالت یہ ہے ما فیہما من التحدی والتحریض علی الجد وبذل الوسع فی المعارضۃ بالتقریع والتہدید وتعلیق الوعید علی عدم الاتیان بما یعارض اقصر سورۃ من سور القرآن۔ فرمایا کہ پہلا طریقہ تو تحدی یعنی چیلنج ہے، جو دونوں آیتوں میں مذکور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زجر و توبیخ کے ذریعے اور وعید کو قرآن کریم کی چھوٹی سی صورت کا مثل نہ لانے پر معلق کرنے کے ذریعے ان کو علی الجد کوشش پر وبذل الوسع اور اپنی طاقت کو صرف کرنے پر اکسانا اور آمادہ کرنا ہے۔ ثم انہم مع کثرتہم واشتہارہم بالفصاحۃ، پھر وہ سبھی کافرین باوجود اپنے کثیر ہونے کے اور فصاحت کے میدان میں شہرت یافتہ ہونے کے، وتحالکہم علی المتوادۃ، اور دشمنی میں سخت کوشاں ہونے کے، یعنی ان کا ہولناک ہونے کی وجہ سے کے باوجود علی المتوادۃ، ضد پر، دشمنی پر، لم یتصدوا لمعارضتہ، اس سب کے باوجود وہ قرآن کریم کے معارضے کے در پہ نہ ہوئے، اس کے مقابلے کے در پہ نہ ہوئے۔ والتجأوا الی جلاء الوطن وبذل المہج، اور وہ مجبور ہو گئے وطن چھوڑنے کی طرف اور جان دہی کی طرف۔ الثانی انہما یتضمنان الاخبار عن الغیب علی ما ہوا بہ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں آیتیں مشتمل ہیں ان غیب کی خبروں پر
جو واقع کے مطابق بھی ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَوْ عَارَضُوهُ بِشَيْءٍ لَمْ تَنَعَ خِفَاؤُهُ عَادَةً، پس بے شک اگر وہ کافر کسی بھی شے کے ذریعے اس قرآن کریم کا معارضہ کرتے تو اس کا عادتاً چھپا ہوا رہنا، اس چیز کو پوشیدہ رہنا یہ ممتنع ہے۔ سیما والطاعنون فیہ اکثر من الذابیین عنہ فی کل عصر، بالخصوص اس صورت میں کہ جب قرآن کریم میں طعن کرنے والے، اعتراض کرنے والے وہ ہر دور میں اس سے زیادہ ہیں کہ جتنے اس کا دفاع کرنے والے ہیں۔ الثالث انہ صلی اللہ علیہ وسلم لو شک فی امرہ لما دعاہم الی المعارضۃ بہذہ المبالغۃ۔ پھر تیسری دلالت یا تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کو اپنے دعوی نبوت کرنے میں کوئی شک ہوتا تو پھر وہ کافروں کو اس قدر مبالغے کے ساتھ اس کے مقابلے کی طرف نہ بلاتے، مخافتاً ان یعارض فتدحض حجتہ، اس ڈر سے کہ کہیں کوئی اس کے معارض ہو ہی نہ جائے اور پھر ان کی حجت جو ہے، ان کی دلیل ٹوٹ جائے۔ وقولہ تعالی اعدت للکافرین، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وہ جہنم تیار کر لی گئی ہے کافرین کے لیے، دل علی ان النار مخلوقۃ معدۃ الآن لہم، یہ اس بار دلیل ہے، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے یہ فرمان کہ بے شک جو آگ ہے وہ پیدا کی جا چکی ہے اور اب بھی ان کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت میں ہم صرف خلاصہ پیش کریں گے ان تین وجوہ کا کہ جن تین وجوہ سے اس آیت سے نبی علیہ السلام کی نبوت ثابت ہوتی ہے، اور خلاصہ پیش کرنے کے بعد ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ تو سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں نبی علیہ السلام کی نبوت کی سچائی یوں موجود ہے کہ اس میں چیلنج دیا گیا ہے دونوں آیتوں میں، اور چیلنج بھی ایسا دیا گیا کہ جس چیلنج میں ان کافروں کو اپنی کوشش کو صرف کرنے پر اور ان کی فصاحت و بلاغت کی شہرت کے باوجود ان کو بار بار شرمندہ کرنے پر ابھارا گیا ہے کہ تم کیا ہو گیا ہے کہ تم تو فصاحت و بلاغت کے میدان میں بڑے بڑے تمغے لیے ہوئے ہو، تو لے آؤ نا اس کی مثل ایک چھوٹی سی صورت اگر تم سچے ہو۔ تو لہٰذا وہ بھی قرآن کریم کی صورتوں میں سے چھوٹی صورت لانے کو کہا، اور ان لوگوں کو کہا جو دن رات اس کا رد کرنے والے تھے، جو بڑی بڑی فصاحتوں بلاغتوں کے تمغے لینے والے تھے۔ تو یہ چیلنج اس بات پہ دلیل کرتا ہے کہ وہ نہ لا سکے، تو لہٰذا اب یہ نبی علیہ السلام سچے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ دونوں آیتیں غیب کی خبر پر مشتمل ہیں، کیونکہ ان دونوں آیتوں میں پہلے بات ہو گئی ہے کہ اس کی مثل کوئی نہیں لا سکتا، اور پھر وہ نہیں لے کے آئے۔ اگر وہ لے کے آئے ہوتے تو چونکہ ہر دور میں قرآن کریم پر نکتہ چینی کرنے والے تو موجود رہے ہیں، تو پھر وہ ان کا لایا ہوا ضرور ظاہر ہوتا، لیکن ان کا لایا ہوا ظاہر نہ ہونا اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ لے کے ہی نہیں آئے، اور نہ لے کے آنا یہ بھی دلیل ہے کہ پھر قرآن جیسا کوئی نہیں، جب قرآن جیسا کوئی نہیں تو صاحب قرآن جیسا بھی کوئی نہیں، وہ اپنے معاملے میں اپنے دعوے نبوت میں بالکل سچے ہیں۔ تیسری اور آخری دلیل کا حاصل یہ ہے کہ دیکھیں اگر نبی علیہ السلام کو اپنے دعوے نبوت میں کوئی شک ہوتا یا کوئی کمزوری ہوتی تو آپ کبھی بھی اس قدر مبالغے سے ان کو چیلنج نہ کرتے۔ تو اس قدر جرأت سے، اس قدر مبالغے سے ان کو چیلنج کرنا، اور وہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ پہلے ہی اس بات پر آمادہ ہیں کہ ہم کچھ کریں، ان کو پست کریں،
تو ایسے لوگوں کو للکارنا بار بار، تو اس خوف سے وہ پھر نہیں للکارتے کہ کہیں کوئی آ ہی نہ جائے مقابلے میں اور میری دلیل ٹوٹ جائے. تو نبی علیہ السلام کے اس قدر مبالغے سے ان کو چیلنج کرنا اس بات پہ دلیل ہے کہ آپ اپنے دعوے نبوت میں سچے ہیں. آپ کو پتہ تھا کہ یہ کبھی بھی نبی جیسا نبی تو یا نبی پر نازل شدہ کتاب جیسی کتاب تو نہیں لا سکتے. جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت. اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں. سوال نمبر 1 یہ کہ اعدت للکافرین سے کیا ثابت ہوا، وضاحت کریں. سوال نمبر 2 یہ ہے دونوں آیتوں کے خلاصے میں کوئی ایک دلیل ایسی لکھیں جو دعوی نبوت پر بنتی ہو. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.